شورا اعظام، ائمہ مساجد اور اس محفل میں تشریف لانے والے تمام معزز حاضرین اور سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک الغفار، مقلب اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی صفوة المصطفین الاخیار، سیدنا و مولانا محمد النبی المختار، وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ الاطہار، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل لخاں شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، وگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکشتہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادریم دارائمن غوث اعظم می زنم، دم ذا شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ جی لگا کر کو سننے اور سنانے سے قبل مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر درود پاک کا تحفہ آگے سے پیچھے تک تمام حضرات باواز بلند پیش کر لیں، مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت جلسہ الحمدللہ سجایا اہل بستی نے اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان حضرات نے، اور اس جلسے کی الحمدللہ سرپرستی آپ کے محبوب عالم دین خلیفہ حضور بابا باگلی حضرت علامہ حافظ وقاری حیدر نوری صاحب مدذ اللہ العلی، اور اس جلسے کی صدارت حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب قبلہ، جو آپ کے قاضی شہر بھی الحمدللہ صدارت فرما رہے ہیں، اور بڑی پیاری نقابت بھی حافظ وقاری ظفر صاحب کے ذریعے سے ہو رہی ہے نا، علامہ اسلم صاحب کی محنتیں ماشاءاللہ، اور ان سب کی محبتیں ہیں، ان سب کی کاوشیں اور محنتیں ہیں کہ آج ہم اور آپ اس مبارک جلسے میں بیٹھ کر بڑے پیر کا ذکر سن رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان کے بازوؤں کو خوب طاقت عطا فرمائے، اور دین متین کا خوب کام انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ آپ نے بہت اچھا خطاب مجھ سے قبل علامہ حسن صاحب سے بھی ملاحظہ کیا، اور مفتی صاحب سے بھی آپ نے بہت اچھا، مفتی عابد صاحب سے بھی
خطاب سماعت کر لیا. اب میں بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کی خدمت کروں گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اور فیصلہ یہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ ایسے ہی خاموشی سے سنتے ہیں یا کبھی کبھی کہیں کہیں بولا بھی کرتے ہیں. بولتے ہیں کہیں کہیں. ماشاءاللہ، یہ تو بڑی زبردست خاموشی ہے آپ کی. لگ رہا ہے آج قسم کھا کے آئے ہیں گھر سے کہ کچھ بولیں گے نہیں، چاہے جو ہو جائے، ہے نا. لیکن گھبرائیے نہیں، میں جانتا ہوں کہ جب بات نور کی آئے تو نور بولتا ہے. جب بات نور کی آئے تو نور بولتا ہے، اور کوئی نہ بولے تو پھر کوہ طور بولتا ہے. ابھی آدھی تک پہنچی ہے، شعر پورا ہوگا تو لگتا ہے آخری تک بات پہنچ جائے گی، ہے نا. جو بات نور کی آئے تو نور بولتا ہے، اور کوئی نہ بولے تو پھر کوہ طور بولتا ہے. اور تعصبات کے اینک اتار کر دیکھو، نبی کے نام پہ ہر باشعور بولتا ہے. ماشاءاللہ بولتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست بول دیا آپ نے. تو میں تو سمجھ رہا تھا ہلکا ہی بولیں گے، لیکن یہ ابتدا ہے. ابھی دیکھیے آگے آگے اور کیا ہوتا ہے نا. تو بہت اچھا محفل آپ الحمدللہ سجائے ہیں اور بہت اچھا سن بھی رہے ہیں. امید ہے کہ آپ سنیں گے بھی اور بولیں گے بھی، اور یہ سلسلہ پھر ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، بڑے پیر دستگیر کی محفل ہے الحمدللہ. سے آدم کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جناب چھوٹے بابا آپ کے بغداد شریف دیکھ کر آئے ہیں. یاد رکھو آج انسان ہر جگہ سکون کی تلاش میں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے. کوئی کاروبار سے رات میں تھک کر آتا ہے، چاہتا ہے سکون مل جائے، ہے نا. کوئی گھر میں رہ کر بیوی بچوں کی چک چک سننے کے بعد چاہتا ہے سکون مل جائے. ہاں کوئی زمانے کے درد اور آلام برداشت کرنے کے بعد چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے. کوئی صبح سے شام تک کام کر کے چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے. اللہ اکبر. یاد رکھیے غریب ہے وہ بھی سکون چاہ رہا ہے، امیر ہے وہ بھی سکون چاہ رہا ہے. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اسے تو اور سکون چاہیے، اسے تو اور سکون نہیں ملتا. غریب آدمی 2 ٹکڑے روٹی کے کھا کے رات میں کہیں بھی سو کر اللہ اکبر سکون کی نیند لے لیتا ہے. لیکن جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا زیادہ سکون چاہتا ہے، وہ اتنا زیادہ آرام چاہتا ہے، وہ اتنا زیادہ قرار چاہتا ہے. لیکن پیسہ رکھنے کے بعد بھی سکون حاصل نہیں کر پاتا ہے. اللہ اکبر. اچھی اچھی بلڈنگوں میں رہنے کے بعد بھی وہ سکون حاصل نہیں کر پاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اسی سکون کی تلاش میں ایک خاتون، لیڈی خاتون جو امریکہ کی ہے، اس کا نام ہے میری سلٹن. وہ خاتون تلاش کرتی ہے جگہ جگہ جا کے کہ کہیں مجھے سکون میسر آ جائے. حضرات محترم شہر شہر کا چکر لگا رہی ہے، ملک ملک جا رہی ہے، اور اس کا پیشہ ہے کہ وہ فوٹوگرافی کرتی ہے. وہ پرانی سے پرانی چیزوں کو اللہ اکبر انہیں قید کر کے اپنے کیمرے میں اس کی تفتیش کرتی ہے، اس کی تحقیق کرتی ہے کہ یہ کب بنائی گئی، کیسے بنائی گئی. اللہ اکبر. پرانے کھٹرات کی طرف جا کر اسے نکال کے کھوج بین کرتی ہے، اور ساتھ میں سکون بھی تلاش کرتی ہے. کئی شہروں کے اس نے طواف کیے ہیں، کئی شہروں کے چکر لگائے ہیں، لیکن اسے سکون نہیں ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ اسی کشمکش میں گھومتی ایک بار بغداد کی زمین میں آ گئی ہے، غوث اعظم کے شہر میں آ گئی ہے. جب غوث اعظم کے شہر میں آئی نا اللہ اکبر تو ساتھ میں ایک گائیڈ بھی ہے، گائیڈ کرنے والا جو اسے راہ دکھا رہا ہے، جو وہاں کی زبان کو ٹرانسلیٹ کر کے اسے سمجھا بھی رہا ہے. اب وہ انگلش بولنے والی عربی کیسے سمجھے، تو لہذا ایک گائیڈ بھی ہے ساتھ میں. جہاں جہاں جاتی ہے وہ گائیڈ اس کی گائیڈنگ کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے بتاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ کب سے ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ کر کے رکھ دیتا ہے. اب ذرا غور فرمائیے گا آپ. اللہ اکبر. جب اسے گائیڈ کو لے کر وہ چلی ہے اور آگے بڑھتی رہی، اسے غوث اعظم کا گنبد نظر آیا ہے، غوث اعظم کے مینار نظر آئے ہیں. قریب جانے کے بعد کہتی ہے بتاؤ یہ گنبد کیسا ہے، بتاؤ یہ مینار کیسا ہے، بتاؤ یہ آستانہ کیسا ہے، بتاؤ یہ بلڈنگ کیسی ہے. تو پھر اس نے گائیڈ کرنے والے نے بتایا کہا سنو تم ابھی تک بہت جگہ گئی ہو، لیکن آج جس طرف پہ آئی ہو یہ ولیوں کے سلطان کا آستانہ ہے. آج جس گنبد کو دیکھ رہی ہو یہ وہ گنبد ہے، یہ وہ مینار ہے. ارے جس گنبد اور مینار کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کے راستے پر لگ گئے. آج تم جس دروازے کو دیکھ رہی ہو، آج تم جس چوکھٹ کو دیکھ رہی ہو، آج جس گنبد اور مینار کو دیکھ رہی ہو، کیا جانتے ہو
یہ اتنا پاورفل اللہ والا ہے جس نے مردے بھی زندہ کر دیے ہیں، جس نے اپنی نظر سے اللہ اکبر مردہ دلوں کو بھی زندگی بخش دی ہے۔ اچھا ہاں یہ ہے، کہا ہاں یہ ہے، کہا ایک کام کرو نا، میں اندر جانا چاہتے ہو، مجھے پرمیشن دلوا دو، مجھے اجازت دلوا دو۔ محترم حضرات محترم اب ذرا غور فرمائیے گا، اجازت اور پرمیشن لینے کے بعد اب گائیڈ کہتا ہے ٹھیک ہے اندر جا رہے ہو، لیکن ہمیں اور بھی جگہ کا ٹور کرنا ہے، چونکہ ہماری فکسنگ ہے کتنے گھنٹے ساتھ رہیں گے اتنا روپیہ آپ سے لیا جائے گا، لیکن اب کتنے دیر کے لیے جائیں گے وقت مجھے بتا کر جائیں۔ وہ کہتی ہے سنو صرف آدھا گھنٹے کے لیے جاؤں گی اور آدھا گھنٹہ اندر رہ کے واپس چلی آؤں گی، پھر اس کے بعد ہمیں آگے کا دورہ بھی کرنا ہے، آگے کی چیزوں کی تفتیش بھی کرنا ہے اور آگے بھی ہمیں چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، گائیڈ باہر دروازے پر کھڑا ہے، خاتون اندر چلی گئی ہے، اجازت مل گئی ہے خاتون کو، اب وہاں خاتون بیٹھی ہے، اللہ اکبر، اب وہ اب وہ روضہ غوث آدم کو دور سے بیٹھے بیٹھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے، دور دراز بیٹھ کر تو غوث آدم کے اللہ اکبر آستانے میں وہ دیکھتی چلی جا رہی ہے، آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے۔ جانتے ہیں 5 منٹ دیکھا، 10 منٹ دیکھا، 20 منٹ دیکھا، 30 منٹ دیکھا، آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے۔ اب آدھا گھنٹہ جب ہو گیا تو وہاں باہر گائیڈ جو کھڑا تھا انتظار کرنے لگا کہ کب یہ خاتون باہر آئے گی تو میں یہ خاتون باہر آئے گی تو اسے لے کے آگے کا سفر کروں گا، لیکن آدھا گھنٹے سے گزر گیا، وقت زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا باہر نہیں آئی، 2 گھنٹہ ہو گیا باہر نہیں آئی، 3 گھنٹہ ہو گیا باہر نہیں آئی، 4 گھنٹہ ہو گیا باہر نہیں آئی۔ اب ذہن کو ہاتھ رکھیے گا، آگے سے پیچھے تک کے تمام لوگ 5 گھنٹہ ہو گیا، 6 گھنٹہ ہو گیا، 7 گھنٹہ ہو گیا، ارے صبح 12 بجے کی گئی تھی، رات کے 8 بجا دیے ہیں، جب اندھیرا ہوا ہے تو باہر نکل کے آئی ہے۔ اب وہ گائیڈ جو تھا بڑا پریشان، غصے میں کہنے لگا او خاتون ہماری بات آدھے گھنٹے کی تھی، لیکن آج تم آدھا گھنٹہ نہیں تم نے 8 گھنٹے لے لیے ہیں، بتاؤ تو ذرا بات کیا ہے؟ کہا سارے معاملات بعد میں بتاؤں گی، پہلے مجھے یہاں کے سجادہ نشی سے ملاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت کا میں دامن پکڑنا چاہتی ہوں، مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تھا بات کیا ہے؟ کہا ساری باتیں بعد میں بتاؤں گی، لہذا لے جایا گیا ہے، اسے کلمہ پڑھایا گیا، مسلمان ہو گئی ہے۔ جب مسلمان ہو گئی تو کلمہ پڑھا کے کلمہ پڑھانے والے نے پوچھا تھا اے خاتون بتاؤ آخر تم نے یہاں ایسا کیا دیکھا ہے کہ جو تم کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی ہو؟ کیا دیکھا؟ کیا تمہیں کسی نے تڑپایا؟ کیا کسی نے تم پر زبردستی کی؟ وہ خاتون کہتی نہیں، میں بہت جگہ گھومی ہوں، میں نے جو سکون غوث آدم کے در پہ پایا وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے سکون نہیں پایا۔ کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا کلمہ اس لیے پڑھ لیا میں سمجھ گئی کہ جب بغداد والے غوث آدم کے در پہ اتنا سکون ہے تو مدینے والے رسول آدم کے در پہ کتنا سکون ہوگا۔ اللہ بہت خوب حضرت ماشاءاللہ، یہ اللہ والے ہیں، جب تک زمین پہ چلتے رہے تب بھی اسلام کی خدمت کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے۔ بولو بھائی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قبر میں چلے گئے تب بھی اللہ اکبر دین کو پھیلانے کا کام جاری ہے، تب بھی دین کی خدمت کرتے جا رہے ہیں، مخلوق خدا رہی ہے، مخلوق خدا کا کام بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ غوث آدم کا دروازہ ہے، اور کیوں نہ بنے میاں اللہ اکبر، اللہ نے عبد القادر جیلانی کو مقام ہی ایسا عطا فرمایا ہے۔ آپ کے والد جس دن غوث آدم کی ولادت ہوئی، آپ کے والد کہ خواب میں حضور تشریف لائے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا حضور تشریف لائے، اکیلے نہیں آئے، خلفائے راشدین بھی ساتھ میں ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابو صالح تیرے گھر میں جو تیرا بیٹا آیا نا وہ صرف تیرا بیٹا نہیں وہ میرا بھی بیٹا ہے، وہ صرف تیرا بیٹا نہیں وہ میرا بھی بیٹا ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، اور اللہ قریب اسے ایسی شان عطا فرمائے گا جیسی شان اللہ نے مجھے سارے نبیوں میں عطا فرمائی ہے، ایسے ہی عبد القادر کو اللہ سارے ولیوں میں شان عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول ہاشمی کا نبیوں میں کوئی جواب نہیں، ایسے ہی عبد القادر جیلانی کا ولیوں میں کوئی جواب نہیں۔ اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا۔ اچھا یہ کمال کیوں عطا فرمایا میں بتاؤں آپ، یہ کمال جو شان اللہ رب العزت نے نبیوں میں اپنے حبیب کو عطا فرمائی، ولیوں میں وہی شان عبد القادر جیلانی کو عطا فرما دی۔ آپ کہیں گے حیرت ہے، بات کیا ہے بھائی، اور بھی تو ولی آئے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں؟ یہ صرف عبد القادر جیلانی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ تو میں بتاؤں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر سلوک کرتا ہے،
ہر ولی کی سنت اسی نبی کے نقش قدم پر چلتا. عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے سلوک اپنے انانا جان کے قدم پہ فرمایا. جہاں نبی نے قدم رکھا اور اٹھایا, عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے وہی قدم رکھا ہے. بس میں اللہ اکبر نبوت کی منزلوں پر نہیں گیا, اس لیے کہ وہ اللہ نے میرے آقا کا جو ہے حصہ رکھا ہے, میرا حصہ ولایت میں رکھا ہے, لہذا میں نے ان کے قدم پہ سلوک کیا ہے. تو پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے جیسی مرتبہ, جیسی شان, جیسا مقام اپنے محبوب کو عطا فرمایا, جیسے کمال اپنے محبوب کو عطا فرمائے, سارے نبیوں کو اللہ نے کمال عطا فرمائے ہیں, لیکن اپنے محبوب کو بہت کمال عطا فرمائے. ایسے ہی سارے ولیوں کو اللہ نے کمال عطا فرمائے, لیکن عبد القادر جیلانی کو پروردگار نے بے شمار انعامات سے نوازا ہے. یہاں اگر آپ دیکھو تو ہمارا تمہارا نبی سر سے لے کر پیر تک معجزہ ہے, جہاں چلے تو معجزہ, بیٹھے تو معجزہ, اٹھے تو معجزہ. ایسے ہی عبد القادر جیلانی سر سے پیر تک ولایت کا مجسمہ بن گیا ہے. یہ چلے تو کرامت, بیٹھے تو کرامت, بولے تو کرامت. ہاں اچھا دیکھیں, ابھی آپ نے تقریر سنی مجھ سے پہلے, آپ نے مجھ سے پہلے تقریر سنی علامہ صاحب کی, مفتی صاحب نے بھی بیان کیا, مولانا صاحب نے بھی بیان کیا, بہت زبردست بیان کیا. ان سے پوچھیے حضرت آپ کی تقریر آپ نے کب شروع کی تھی, کس کے کہنے پر شروع کی تھی؟ جس نے بھی تقریر شروع کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریزن رہتا ہے. استاد نے کہا ہوگا بیٹا شروع کرو, ماں باپ نے کہا ہوگا بیٹا شروع کرو, یا کسی دوست و احباب نے کہا ہوگا شروع کرو. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریزن ہمارے سامنے ہوگا. میں اپنی بتاؤں, مجھے شروع میں تقریر سے شغف نہیں تھا, لیکن جب ہمارے اور بھی ساتھی تقریر کرتے تھے تو میرے والد کہتے بیٹے سب تقریر کرتے ہیں, تم نہیں کرتے, تم کب تقریر کرو گے؟ بھائی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. جب میرے والد نے مجھے بار بار کہا تو پھر وہاں سے ذہن تقریر کی طرف گیا اور میں نے اپنے باپ کے کہنے پر تقریر شروع کر دی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بھی تقریر شروع کی ہوگی, شاید اپنے استاذ کے کہنے پر شروع کی ہوگی, کسی نے اپنے پیر کے کہنے پر شروع کی ہوگی, کسی نے اپنے باپ کے کہنے پر شروع کی ہوگی. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں, عبد القادر جیلانی کی ذات والا صفات بھی ہے. عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں کرسی خطابت پر بیٹھتا ہوں, اللہ اکبر, لیکن بول نہیں نکلتے ہیں, میں بول نہیں نکال پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں شہر میں آ گیا ہوں, پہلے میں دیہات میں تھا, میں ایک عجمی آدمی ہوں, لیکن اب جب میں شہر میں آیا تو ان بڑے فصحا کے سامنے کیسے تقریر کرو, یہاں بڑے فصاحت اور بلاغت کے ماہر لوگ ہیں, ان کے سامنے تقریر کیسے کرو. کہتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا, لیکن جانتے ہو ابھی ظہر کا وقت قریب تھا کہ ظہر سے قبل مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے ہیں, اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تقریر کیوں نہیں کرتے. عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں میرے آقا میں کیسے بولوں, یہاں بڑے بڑے فصحا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بلاغت اور جو ہے فصاحت کے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک دیہات سے آنے والا آدمی ہوں, میں جیلان سے اٹھ کر بغداد آیا ہوں, میں شہریوں کے سامنے کیسے تقریر کروں گا. میرے نبی فرماتے ہیں عبد القادر پھر گھبراؤ نہیں, اب تقریر کرنا ہی ہے, لیکن آؤ اب اپنا منہ کھولو. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نبی نے منہ کھلوایا نا تو میں نے منہ کھولا, نبی نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا ہے, نبی نے اپنا تھوک میرے منہ میں ڈال دیا ہے. 1 مرتبہ ڈالا, 2 مرتبہ ڈالا, 3 مرتبہ لعاب دہن ڈالا, 4 5 6 7 مرتبہ لعاب دہن میرے تیرے آقا نے جناب عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈال دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر, یہ لعاب دہن کتنی برکت والی چیز ہے. یہ وہ لعاب دہن ہے جسے میرے نبی نے ابو بکر کے اس پیر میں لگا دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا. اس لعاب دہن کی برکت سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا, سبحان اللہ. یہ وہ لعاب دہن ہے کہ جنگ میں حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا, آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا, ڈھیلا لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. لوگ کہتے ہیں حضور سے مت مانگو, میں کہتا ہوں جنگ کا موقع ہے, ذرا دیکھ لے, آنکھ پھوٹی ہے تو یہ صحابی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہے, کسی طبیب کے پاس نہیں گیا, بلکہ طبیب دو جہاں کے پاس آیا ہے اور نبی کے پاس آ کر کہتا ہے حضور میری آنکھ باہر آ گئی ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں, دین بتانے کے لیے آیا ہوں, دین کے مسائل بتانے کے لیے آیا ہوں, یہ آنکھ سدروانے میرے پاس کیوں آئے ہو, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے. اللہ اکبر نہیں, یہیں سے صحابی نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ تمہیں دین کی چیز مانگنی ہو تب بھی رسول سے مانگ لو, اور تمہیں دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہو تب بھی رسول سے مانگ لو. میرے آقا کو اللہ نے اختیار عطا فرما
دیا ہے وہ زمین پر رہ کے زمین کی چیزیں بھی عطا کرتے ہیں، آسمان کی چیزیں بھی عطا کرتے ہیں. اسی لیے تو میرے مرشد پکار اٹھتے جہاں پانی عطا کر دے، بڑی جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. یہ میرے آقا کا لعاب دہن ہے. علامہ صاحب ذرا غور کریے گا، آگ کا ڈھیلا لے کر آ گئے، لے کے آئے نا تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور یہ آنکھ باہر آ گئی. اچھا آنکھ آ گئی، آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، آنکھ میں لگایا، ڈھیلا سیٹ کر دیا، اور جب آنکھ کا ڈھیلا سیٹ کیا نا تو حضرت قتادہ جھوم اٹھے اور کہنے لگے میرے آقا اب تو ایسا لگتا ہے پہلی والی آنکھ میں روشنی کم ہے، جس میں آپ نے لعاب دہن لگایا اس کی روشنی بڑھ گئی ہے. یہ لعاب دہن ہے بھائی، ذرا برکت تو دیکھیے. اسی لعاب دہن کی جنگ خیبر کا موقع ہے، اب فتح ہو نہیں رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جھنڈا اسے دوں گا کل جس کے ہاتھ میں فتح ہوگی. ہاں بھائی جھنڈا اسے دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں فتح. دوسرا دن آیا، ہر کوئی چاہ رہا جھنڈا مجھے مل جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا جھنڈا کل اسے ہی دیا جائے گا جس سے فتح ہونے والی ہے. جو اللہ کا بھی محبوب ہے نا، جو میرا بھی محبوب ہے. ہاں جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو اب بات فکس ہو گئی تھی، اب کل رسول جسے جھنڈا دے دیں گے وہ فتح کر کے ہی مانے گا. بولو فتح اس کے حصے میں لکھ دی گئی. دوسرا دن آیا، علی کو بلایا، علی کہاں ہیں؟ اللہ اکبر آواز آئی، علی کی آنکھیں صحیح نہیں ہیں، علی کی آنکھوں میں درد ہے. حضور نے فرمایا نہ علی کو بلاؤ. علی آئے، آنکھ لے کر آئے. حضور آنکھ میں بڑا درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے. حضرت علی کو بتاتے ہیں کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ کو آشوب چشم تھا. اللہ اکبر، لیکن ذرا غور تو فرمائیے، کہتے ہیں بس پانی بہنا آنکھوں سے بہتا تھا اور تکلیف ہوا کرتی تھی. میرے علی فرماتے عرض کرتے ہیں میرے آقا آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ کہتے ہیں جھنڈا لے لوں، آپ کہتے ہیں فتح کر لوں. جو قلعہ ابو بکر سے فتح نہ ہوا، جو قلعہ عمر سے فتح نہ ہوا، جو قلعہ خالد سے فتح نہ ہوا، جو قلعہ اللہ اکبر عثمان سے فتح نہ ہوا، ارے جو قلعہ اتنے بہادروں سے فتح نہ ہوا وہ میں کیسے کروں گا؟ میری آنکھ میں تو تکلیف بھی ہے. نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، قریب آ جاؤ، فتح تمہارے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. لہذا اپنا لعاب نکالا، میرے آقا نے علی کی آنکھ میں رکھ دیا ہے. اور جب علی کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن رکھا ہے تو خدا کی قسم ساری بیماری ختم ہو گئی. علی کہتے میرے آقا جو تکلیف تھی وہ تکلیف ختم ہو گئی ہے، لگتا ہی نہیں کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف رہی ہو. علی اب آگے بڑھو، علی آگے بڑھو. لعاب دہن کی برکت، آنکھیں درست ہو گئی اور یہاں علی نے اسلام کا جھنڈا بھی خیبر کے قلعے پہ گاڑ کے بتا دیا رسول نے جسے چاہا اس نے قلعے کو فتح بھی فرما دیا ہے. انشاءاللہ بتا دیا فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے اور جب نام علی کا لیتے ہیں میدان. اب دیکھیے گا ذرا حضرت علی کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیا، آنکھ درست ہو گئی. یہی وہ لعاب دہن ہے، یہی وہ لعاب دہن ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک خارے کنویں میں ڈال دیا تھا جس کا پانی کھارا تھا. لوگوں نے شکایت کی، حضور نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا. جب پیا ہے تو پانی میٹھا ہو گیا. میں کیا کیا لعاب دہن کی آپ کو برکت بتاؤں. میرے نبی کا وہ تھوک جو عبد القادر جیلانی کے منہ میں مسلسل 7 دفعہ ڈال رہے ہیں. اچھا میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، میں اس تمہید یہ باندھ رہا ہوں، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ تو میرا کام ہو جائے گا. جتنے لوگ اوپر نیچے بیٹھے ہیں سب کی توجہ بالکل رکھیے گا. یہ وہ لعاب دہن ہے کہ اگر جابر کی ہانڈی میں ڈال دیں اللہ اکبر تو سینکڑوں لوگ کھانا کھا جاتے ہیں، نہ روٹی کم ہوتی ہے نہ بوٹی کم ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ کیا لعاب دہن ہے ذرا دیکھیے تو. لعاب دہن کی برکت کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. یہ لعاب دہن ہر طرف فیض بانٹتا نظر آ رہا ہے. یہ لعاب دہن وہی ہے جسے نبی نے بچپن میں کبھی حسن کو چسایا ہے، کبھی حسین کو اپنی زبان چسائی ہے اور لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا ہے. ارے یہی لعاب دہن ہے. ایک جنگ کا موقع تھا اور وہاں پر کھانے کا انتظام تھا. ایک حاسد عورت تھی جس نے کھانا تیار کیا تھا، بکری کو ذبح کیا، اس میں زہر ملا دیا اور جب زہر ملایا تو اس کا منشا یہ تھا کہ حضور کھائیں گے تو زہر اثر کرے گا، حضور کا معاذ اللہ کام تمام ہو جائے گا. صحابہ بھی ہیں، صحابہ کھائیں گے سارے کے ساروں کا کام تمام ہو جائے گا معاذ اللہ. لیکن جانتے ہو اب ہوا یہ، کھانا تیار ہے، زہر ملا دیا گیا ہے، بکری کاٹی گئی، اس کی گوشت بنایا گیا، بوٹی کی گئی، اس کو فرائی کیا گیا، مسالہ ڈالا گیا، تیار ہو گئی، جل بھج کے تیار. لیکن جانتے ہو زہر ملا ہوا تھا. ایک صحابی نے بسم اللہ جیسے ہی ہوا تو انہوں نے اجلت کری، اجلت کر کے فوراً لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا. اور زہر اتنا تیز تھا کہ فوراً وقت پر ہی ان کا انتقال ہو گیا اس زہر سے. لیکن جانتے ہو اللہ اکبر، ادھر نبی نے بوٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اپنے لب سے لگائی
بھائی جب آپ جگنو حکمہ کھاؤ گے تو پہلے زبان پہ ٹچ ہوگا کہ نہیں؟ اور ٹچ پہ لعاب رہتا ہے کہ ٹھوک رہتا ہے، تراوت رہتی ہے اس کی نا. تو جیسے ہی حضور نے وہ بوٹی اٹھائی اور زبان سے لگائی، لعاب دہن جیسے ہی بوٹی میں لگا، بوٹی بولنے لگی. بھائی سمجھ جائیں، میں آپ کو جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے، ہے نا. بوٹی اٹھائی اور لعاب دہن سے لگائی ہے، جیسے ہی لعاب لگا، تھوک لگا، اللہ اکبر، تھوک کی تراوٹ بوٹی پر لگی ہے. وہ بکری جو کاٹ دی گئی ہے، ذبح کر دی گئی ہے، آگ میں پکا دی گئی ہے، تیل میں فرائی کر دی گئی ہے، اللہ اکبر، اب اس میں کوئی جان نہیں رہ گئی ہے. لیکن جانتے ہو عبد القادر جیلانی، لیکن جانتے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی بوٹی گوشت کو زبان سے لگایا، بوٹی بولنے لگی، میرے آقا مجھے نہ کھائیے، فلاں عورت نے مجھ میں زہر ملایا ہے. لعاب دہن کی برکت یہ ہے کہ اگر میرے آقا زبان سے بوٹی لگائے تو بوٹی بولنے لگتی ہے. آج عبد القادر کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا تو عبد القادر لعاب ڈال دیا ہے، اب تجھے تقریر کرنا شروع کر دینا ہے. اچھا ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی سنیے. ابھی معاملہ یہ ہوا، ظہر کی نماز ہو گئی، پہلے کا یہ واقعہ ہوا. کہتے ہیں ظہر بعد بیٹھے پھر تو حضرت علی آ گئے. ہائے ہائے، حضرت علی آ گئے. کہا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور ڈر لگتا ہے، کیسے بولوں گا. اچھا، فرمائے کام کرو، پھر اپنا منہ کھولو. منہ کھولا، حضرت علی نے اپنا لعاب ڈالا. ہائے ہائے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ. نبی نے اپنا لعاب کتنی دفعہ ڈالا تھا؟ بولو نا. 7 مرتبہ. حضرت علی نے کتنی مرتبہ ڈالا؟ 6 مرتبہ. حضرت عبد القادر جیلانی نے سوال کر لیا، اے ولیوں کے سردار، نبی نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ اب دیکھیے گا ذرا عقیدہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے ادب کیا حضور کا تاکہ برابری نہ ہو، تاکہ برابری نہ ہو. بھائی کون سمجھائے انہیں تو جو نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہاں تو علی تھوک ڈالنے میں بھی برابری نہیں کر رہے، یہ تو سیدھے سیدھے نبی کے برابر ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ انہیں عقل دے، انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور انہیں دکھائے کہ جب علی ہو کر، علی امام الاولیاء ہو کر اللہ اکبر نبی کی برابری نہیں کر رہے. تھوک ڈالنے میں بھی فرمایا ادب کا خیال کیا. نبی نے 7 مرتبہ ڈالا، میں نے 6 مرتبہ ڈالا، تاکہ نبی سے برابری نہ ہو اور دنیا کو پتا چل جائے کہ جب علی ولی ہو کے برابری نہیں کرتا تو تم آدمی ہو عام آدمی ہو کر کیسے برابری کر رہے ہو؟ ہاں، تو حضرت علی نے بھی ہمیں وہاں سے عقیدہ دے دیا. اچھا اب دیکھیں ذرا، یہ بات ہو گئی نا جب، تو لعاب دہن ڈالا نا، تو پھر میرے غوث نے بولنا شروع کیا. پھر بولنا شروع کیا تو غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، اب معاملہ یہ ہو گیا، جب بولتا ہوں نا تو میری محفل میں کہتے ہیں 100-200 نہیں بلکہ 70 ہزار کا مجمع ہونے لگا. اب میں جو بتا رہا ہوں آپ کو ذرا ملاحظہ کریں، 70 ہزار کا مجمع ہونے لگا. کہتے ہیں جب 70 ہزار کا مجمع ہوتا اس میں بہت سارے لوگ آتے. کہتے اس میں عابد بھی آتے، اس میں زاہد بھی آتے، اس میں ولی اللہ بھی آتے، اس میں بدکار بھی آتے، اس میں سیاہکار بھی آتے، اس میں ڈاکو بھی آتے، اس میں چور بھی آتے، اس میں اچکے بھی آتے، اس میں ہر قسم کا آدمی شامل ہوتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب پھر حضرت غوث اعظم تقریر کرتے تھے تو جو لعاب دہن میرے آقا نے اپنا ڈالا تھا حضرت عبد القادر جیلانی کی زبان میں، اللہ اکبر، تو میرے آقا کی شریعت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، مسائل بھی بتائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے ملایا بھی جا رہا ہے. جب تقریر ہوتی عبد القادر جیلانی کی تو اثر اتنا زیادہ ہوتا کہ کئی جنازے محفل سے اٹھا کرتے تھے، کئی لوگ اپنی جان اپنے مالک کے حقیقی کے حوالے کر دیا کرتے تھے. ارے جو ڈاکو ہوتے تھے وہ توبہ کر لیتے تھے، چور ہوتے تھے جو توبہ کر لیتے تھے، جتنے بھی بدکار ہوتے تھے آتے تھے، بدکار ہوتے تھے، محفل سے اٹھ کے جاتے تھے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیا کرتا تھا. اور جتنے بھی یہ بدکار آتے، اللہ اکبر، عبد القادر جیلانی کی تقریر سننے کے بعد، اچھا کمال دیکھیں آپ، اس وقت مائک کا سسٹم نہیں تھا، لیکن عبد القادر جب جیلانی تقریر کرتے 70 ہزار کا مجمع ہوتا، پہلی صف میں بیٹھنے والا جیسی آواز سنتا تھا آخری صف میں بیٹھنے والا بھی ویسے ہی آواز سنا کرتا تھا. بھائی ہے نا بات، وہی آواز. کیا کمال ہے.
کیا کمال ہے، اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں یار ہم اپنی آواز کیسے وہاں پہنچائیں، غوث اعظم کو ہم کیسے اپنی التجائیں وہاں پہنچائیں. ہم کہتے ہیں سنو، معاملہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے، یا پہنچانے والے میں طاقت ہونی چاہیے یا سننے والے میں طاقت ہونی چاہیے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں ہم میں کوئی طاقت نہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرما دی ہے کہ عبد القادر جیلانی دنیا کے ایک کونے میں ہو اور ان کا مرید دوسرے کونے میں ہو تو عبد القادر فرماتے ہیں مرید گھبرا نہیں، میں تیری سطر پوشی بھی کر دوں گا. اور ہم نے نتیجہ نکالا، جو عبد القادر ایک کونے سے بیٹھ کے دوسرے کونے میں اپنے مرید کی سطر پوشی کر سکتا ہے، مشکل وقت میں اس کی مدد بھی کر سکتا ہے. بولو بھائی عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ یہ ہم کہیں سے بھی پکارے مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مدد ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. تو اب عبد القادر جیلانی تقریر کرتے تو ان کی زبان میں اتنا اثر کہ لوگ آ رہے ہیں اور دین پر چلتے چلے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل کرتے جا رہے ہیں. اور میرا تو وجدان کہتا ہے کہ جتنے لوگ بھی آ رہے ہوں گے، اللہ اکبر. اور سنیے، یہیں تک نہیں، میں نے پڑھا اللہ اکبر آگے اور بھی پڑھا کہ صرف یہ ظاہری مخلوق نہیں بلکہ اس سے زیادہ باطنی مخلوق بھی حاضر ہوتی تھی. جنات بھی حاضر ہو رہے ہیں، فرشتے بھی حاضر ہو رہے ہیں. ہاں، اور یہیں تک نہیں، اس محفل میں خود ہمارے تمہارے آقا مدینے کے تاجدار بھی آیا کرتے تھے. بھائی جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم محفل سجائیں، سرکار چاہیں تو تشریف لے آئیں، بولو. پھر عبد القادر جیلانی جب ان کے بیٹے تقریر کریں تو عبد القادر جیلانی جب تقریر کریں تو حضور بھی آتے، ساتھ میں ابو بکر کو بھی لاتے، عمر کو بھی لاتے، عثمان و علی کو بھی. چلو لعاب دہن ڈالا ہے، اب دیکھیں عبد القادر کیسی تقریر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. خود بھی آ رہے ہیں، صحابہ کو بھی لے کر آ رہے ہیں. یہیں تک نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی روحیں بھی حاضر ہوتی اور وہ بھی آتی اور وہ بھی دیکھتی کہ محمد عربی کی امت کے ایک ولی کی شان کیسی شان ہے کہ جو تقریر کر رہا ہے تو اللہ اکبر بدکار سے لے کے پرہیزگار تک اس محفل میں شرکت کیے ہیں اور اپنے رنگ بدل کر جب تقریر ختم ہوتی ہے تو ہر ایک جب محفل سے اٹھتا ہے تو یہ کہتے ہوئے جاتا ہے فردوس میں ہے اور نہ باغ رم میں ہے، جینے کا لطف روضہ شاہ علم میں ہے. اے امتی تو سوائے خیر البشر پہ چل، تیری نجات آقا کے نقش قدم میں ہے. پھر جانے والا یہ کہتا کہ اب تم آ گئے ہو نا تو عبد القادر جیلانی نے ایسا رنگ ڈال دیا ہے اللہ اکبر کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. اچھا دیکھو بھائی، باتیں تو بہت ساری ہیں، میں مگر کچھ باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہو رہا. ہم بہت سالوں سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سالوں سے روزے بھی رکھ رہے ہیں. ابھی علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو نماز روزے پر کی تھی، کمرے سے سن رہا تھا میں، پوری آواز جا رہی تھی. ہم کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، انقلاب نہیں آ رہا. ہم غور کریں گے نا تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف جھوٹ بھی تو بول رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں تو دوسری طرف خیانت بھی کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا. آج میں آپ کو ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں، اللہ اکبر. 10 سال 20 سال 50 سال میں جو انقلاب نہیں آیا وہ اگر آپ چاہیں گے تو خدا کی قسم اسی محفل میں انقلاب آ سکتا ہے. اسی محفل میں وہ انقلاب آ جائے گا. آپ کہیں گے حضرت وہ کون سا نسخہ ہے جس سے انقلاب پیدا ہو جائے؟ میں کہوں گا دل کو صاف کرو، اللہ اکبر، دل کو پاک کرو. اور اگر تم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، تم روزے بھی رکھ رہے ہو، انقلاب نہیں آ رہا ہے تو اپنی زندگی پہ غور کرو کہ صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے. ہم بولو کبھی ہم نے دعا کی کہ مولا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما؟ ہم نہیں کرتے دعا. نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر اس کے پیچھے ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں. ایک نماز پڑھ کے آج عالم یہ ہے کہ کوئی اگر مہینے نماز پڑھنے کے لیے جانا شروع کر دے تو اس سے بڑا عالم کوئی ہوتا نہیں ہے. اگر آج کوئی مقتدی نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کے اندر ایٹیٹیوڈ اتنا آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ امام صاحب سے بھی بڑا ماننے لگتا ہے اور انگلی اٹھاتا ہے امام صاحب پر. 1 منٹ لیٹ ہو جاؤ تو امام صاحب خیریت نہیں ہے آپ کی، بہت زیادہ ناگے ہونے لگے آپ کے، امام پر ہی چڑھنے لگا.
सब लोग अब उसे बेनमाजी नजर आने लगे। जिस राह से गुजरता है, ओए देख बेनमाजी बैठा है, मैं नमाज नहीं पढ़ते, लोगों के सामने दूसरे लोगों को रुसवा कर। हाँ, अम्र बिल मारूफ का हमें हुक्म है, नहीं अनिल मुनकर का हमें हुक्म है, लेकिन ऐसे नहीं कि चार लोगों के बीच में हम किसी के इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ करें। इस्लाम ने हमें तरीका दिया है, मोहब्बत के साथ हमें दीन की दावत देना है, मोहब्बत के साथ हमें दीन की तरफ लोगों को बुलाना है, ताकि तुम्हारे अंदाज़े गुफ्तगू से वो उस चीज से दूर ना हो, बल्कि तुम्हारा अंदाज ऐसा हो कि तुम मोहब्बत से बोलो तो जो मस्जिद ना जाने वाला हो वो भी मस्जिद की तरफ जाने लग जाए। ऐसे तो बहुत उड़ते हैं, जरा गौर फरमाइएगा आप। हम अगर एक दो वक्त की नमाजें पढ़ ले तो भाई, अगर तुमने ऐसी नमाज पढ़ ली तो बोलो इनकलाब आएगा कहां से? तुम्हारे अंदर तो घमंड इतना आ गया। नमाज तो बेहयाइयों से रोकती है, लेकिन तुम तो और बेहया होते चले जा रहे हो। मतलब यह है तुम्हारा नमाज पढ़ना नियत तुम्हारी दुरुस्त नहीं है। तुम इसलिए नमाज पढ़ रहे हो कि लोग तुम्हें नमाजी कहने लगे, तुम इसलिए नमाज पढ़ रहे हो कि तुम्हें लोग नमाजी कहने लगे। मैं बताऊं, एक बुजुर्ग थे, उनका बेटा था, अल्लाह अकबर, नमाज फजर के लिए उठाया, और जब उठा दिया ना, अल्लाह अकबर, तो उनके वालिद ने उसे उठाया। एक सराय में वो लोग सफर कर रहे थे, देखा कि एक जवान उठा, उसने नमाज पढ़ ली है। बाप ने उठाया, बेटा चल फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ले। उसने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद अब बहुत सारे लोग सोए हुए थे, अब सबको तानो तशरी करने लगा, कहने लगा देखो ये सब बेनमाजी है, कोई नमाज के लिए नहीं उठा है। उनके वालिद ने उसे डांटा और कहा कि इससे बेहतर था कि तू भी सोता रहता और ना उठता। अरे तूने नमाज तो पढ़ ली है, लेकिन दूसरों को हक़ारत की नजर से ना देख। तूने नमाज अदा कर ली तो तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि मौला तूने मुझे नमाज की तौफीक अता फरमा दी। लेकिन हम मामला ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय दूसरों पर तानो तशरी करना शुरू कर देते। बुजुर्ग ने फरमाया कि इससे बेहतर था कि तू भी सोता रहता, उंगली न उठाता किसी पर। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी गलतियां आज हमारे अंदर हैं, और खास तौर से हमारे नौजवानों को आज देख लीजिए आप, तो कौन सी ऐसी बुराई है जो आज हमारे नौजवानों के अंदर नहीं है। हमें अब तो नौजवान शराब भी पीने लगे हैं, जुआ भी खेलने लगे हैं, जिना के बाजार भी गर्म करने लगे हैं, खयानतें भी करने लगे हैं, मस्जिदों से दूर हैं, खानकाहों से दूर हैं, मदरसों से दूर हैं। जब हर चीज से दूर है तो बोलो फिर मस्जिद मदरसे तोड़े नहीं जाएंगे तो क्या सजाए जाएंगे? भाई उनकी हिफाजत भी तो हमें करनी है ना। और हिफाजत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें दीवार को बचाना है, हिफाजत का मतलब ये है कि जो जिस काम के लिए बनाया गया था वहां जाकर वो काम करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उस जगह की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी भी हिफाजत फरमा लेगा। लेकिन जब हम खुद कदर नहीं कर रहे, याद रखो अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। हम बदलना ही नहीं चाहते अपने आप को, और चाहते हैं कि हमारे हालात नहीं बदल रहे। होटलों में बैठकर बता बस रहे हैं कि यार हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तुमने कब चाहा कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं? इसके लिए क्या किया तुमने कि तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जाएं? अब गौर करिए तो आपको पता चलेगा, हमने सिर्फ लफाजी की है, हमने बैठ के इधर उधर सिर्फ बातें की है, अल्लाह अकबर, लेकिन काम कोई नहीं किया। अगर हमने मदरसों को आबाद किया होता तो आज हमारे गली मोहल्ले में जाहिल कोई ना होता, सबकी जबान पे कुरान की तिलावतें होती, सबकी जबान पर कुरान के जुमले होते। लेकिन देखो नौजवानों से अगर मैं अभी खड़ा करवा लूं तो कितने ऐसे नौजवान होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता हो। बोलो भाई, हमारी गिरावट का आलम यह है। पढ़ने की तरफ हमारा फोकस इतना करवाया गया कि कुरान जब उतला तो सबसे पहले पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलवाई गई। हाँ, तो ये सब मामलात हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत मोहतरम, जरूरत हमें इस बात की है कि हम कोशिश करें हम कि हम इल्म की तरफ मैदान में आए, हम इल्म के मैदान में उतरें, अपने बच्चों को मदरसे पहुंचाएं। अपने आपने मदरसे की अहमियत समझी नहीं है, अभी आपने मस्जिद की अहमियत समझी कहा है, अभी आपने खानकाहों की अजमतों को समझा कहा है। याद रखो, अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल सजा कर बैठे हो। अब्दुल कादिर जीलानी ने खुद कितने बार मदरसे की फजीलत बयान की है। और अब्दुल कादिर जीलानी में बताऊं, अल्लाह अकबर, मदरसा खोल कर बैठे हैं। मदरसा कादरिया है जहां बच्चे आ रहे हैं, आप उन्हें इल्म भी पढ़ा रहे हैं, इल्म की रोशनी भी दे रहे
ہیں, علم کی غذا بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہی تک نہیں بلکہ فضیلت بھی یوں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیل گئی, جیسے ابھی کچھ دن پہلے کرونا کی وبا پھیلی تھی, لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے تھے. اس وقت طاعون کی ایسی بیماری, صبح بھی ہزاروں مر رہے, دوپہر بھی ہزاروں مر رہے, شام بھی ہزاروں مر رہے. ارے لوگوں کی تعداد بڑھتی گھٹتی چلی جا رہی ہے, لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مرتے چلے جا رہے ہیں. اسی نے آ کر شکایت کی, عبد القادر جیلانی آپ کا زمانہ ہے اور بغداد میں یہ مہاماری آئی ہوئی ہے, لوگ تیزی سے مرتے چلے جا رہے ہیں, کرم فرما دیجئے. ارے اس کی کوئی علاج اس کا کوئی نہیں ہے, ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, کرم کی نظر ڈال دیجئے. عبد القادر جیلانی نے پھر اس وقت بتاؤں تمہیں مدرسے کی اہمیت کیا بتائی تھی. اس وقت عبد القادر جیلانی چاہتے تو انہیں دعا دے دیتے تو وہ صحیح ہو جاتے, عبد القادر جیلانی نظر ڈال دیتے تو صحیح ہو جاتے, عبد القادر جیلانی انہیں کوئی بوٹی اٹھا کر دے دیتے تو صحیح ہو جاتے. لیکن عبد القادر جیلانی نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, کان کھول کر سن لو, عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جاؤ جتنے لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں ان سب کو میرے مدرسے میں لگی ارد گرد گھاس اکھاڑو اور اسے کوٹ کر کھلا دو. ارے گھاس کھلا دو, مدرسے کی گھاس کھلا دو. کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ انہیں شفا عطا فرما دے گا, اللہ انہیں صحت عطا فرما دے گا. لوگوں نے مدرسے کی گھاس توڑنا شروع کی ہے اور توڑ کر لے جانے لگے ہیں, اور لے جانے کے بعد کھلانا شروع کی ہے. تو جو کھا رہا ہے شفا پاتا چلا جا رہا ہے, جو کھا رہا ہے شفا. چند دن میں ساری گھاس اکھاڑ لی. بولو یار سبحان اللہ. ہمیں پتا چل جائے کہ اس میں فائدہ ہے تو ہم ہی اتنا توڑ لیں گے کہ دوسرے کو مل ہی نہ پائے. ہوتا ہے نا ایسا؟ ابھی تبرک بٹنے لگ جائے, ایک پیکٹ لو, یہاں سے بھی ایک پیکٹ, یہاں سے بھی ایک پیکٹ, جتنا زیادہ سے زیادہ آ جائے آنے دو, تو ساری گھاس ختم. لوگ آئے حضور گھاس ختم ہو گئی, مریض ختم نہیں ہوئے, مریض ابھی بھی باقی ہے. تو عبد القادر جیلانی نے فرمایا گھبراؤ نہیں, ابھی مریض باقی ہے, جاؤ میرے مدرسے کے پانی کو جو ایک قطرہ بھی پانی پی لے گا اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے گا. ارے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب مدرسے میں لگی گھاس کی یہ فضیلت ہے, مدرسے میں پانی کی یہ فضیلت ہے, تو خدا کی قسم اس مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. سبحان بھائی پھر اس مدرسے میں پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس مدرسے سے جب پڑھنے والا نکلے گا اللہ اکبر تو اللہ اس کی زبان میں وہ اثر دے دے گا, وہ جس کو دعائیں دے دے تو اس کی دعائیں قبول ہو جائے. حضرات محترم تو انقلاب ایسے آئے گا کہ ہمیں اپنے گناہوں کا حساب کرنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا ہم نے کتنے گناہ کیے, اور ان گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی. سچی توبہ ایسی نہیں توبہ کچھ ہو گیا کہ توبہ کر لو, کہتے توبہ یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ میں نے فلاں گناہ کیے ہیں, میری خطا کو معاف فرما دے, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. گناہ سے آئندہ بچنا یہی سچی توبہ ہے. اگر کوئی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کر رہا, وہ سمجھ جائے, بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. اگر توبہ پھر کرنے کے بعد تم اسی قدم پر چل گئے تو مطلب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیں ذرا سچی توبہ ہوتی کیا ہے. ایک بزرگ ہیں جن کا نام سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ ہے, وہ 30 سال تک پانی میں کھڑے ہو کر ایک دعا کرتے رہے, اے میرے پروردگار مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. سچی توبہ صرف نہیں, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. پتا چلا لوگ جھوٹی توبہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایک ہوتی سچی توبہ, مطلب آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اب میں آپ کو بتاؤں 30 سال تک دعا کرتے رہے, 30 سال کا عرصہ گزر گیا, دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں 30 سال کے بعد کہتے مالک تو بڑا بے نیاز ہے, صرف ایک چیز ہی تو مانگ رہا ہوں تو وہ بھی عطا نہیں فرماتا. جب یہ بات کہی نا تو حاطف غیبی سے آواز آئی, ابو اسحاق تم کیا سمجھتے ہو, اللہ سے چھوٹی چیز مانگ رہے ہو, تم اللہ سے چھوٹی چیز مانگ رہے ہو, تم نے نہیں دیکھا, قرآن نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے. مطلب یہ ہے تم اللہ سے صرف توبہ نہیں مانگ رہے بلکہ اس توبہ کے ذریعے مقام محبوبیت چاہ رہے ہو کہ اللہ مجھے سچی توبہ عطا کرے گا تو اپنا محبوب بنا لے گا. کہا تم چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے, تم بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو. اللہ اکبر. ایسے ہی اللہ سچی توبہ کی توفیق نہیں دے دیتا. اللہ اکبر. جسے توبہ کی توفیق مل جائے پھر لمحے میں اس کے حالات بدل جاتے ہیں. لمحے میں آپ کی زبان میں وہ تاثیر جو آپ
40 سال کی عمر گزارنے کے بعد، بڑی نیکیاں کرنے کے بعد اپنی زبان پہ جو تاثیر نہیں لا پائے، سچی توبہ جس دن آپ کر لیں گے اللہ اسی دن آپ کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شرابی چلا رہا ہے، بوتل ہے شراب کی ہاتھ میں، عمر کو دیکھا تو ڈر گیا، بوتل پیچھے چھپا لی، عمر کو پتہ چل جائے گا کہ میں شراب پیتا ہوں، گھبرایا عمر کے وجود سے۔ کیوں نہ گھبرائے، عمر کے وجود سے تو شیطان بھی گھبراتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا، میرا عمر تو وہ ہے جسے دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جیسے ہی دیکھا تو ڈرا، اب اسے یہ خدشہ ہوا کہ عمر کی نگاہ میں میرا راز فاش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، میرے مالک میری توبہ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے، عمر کی نظر میں رسوا نہ ہونے دینا، میرا راز رکھ لے، تو تو ستار ہے، تو تو پردہ پوشی کرنے والا ہے میرے پروردگار عالم، جہاں سب راز کھولتے ہیں وہاں تو رازوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ دوبارہ کبھی میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میرے مالک آج لاج رکھ لے۔ عمر قریب آ گئے، اللہ اکبر، کہا ہاتھ میں کیا لیے ہوئے ہے؟ کہنے لگا حضرت کچھ نہیں، بوتل ہے۔ کہا دکھا بوتل میں کیا ہے؟ کہنے لگا شراب تھی، لیکن کہنے لگا میرا حال کیا ہوگا؟ کہنے لگا عمر اس میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہے، بتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے بڑھا کر بوتل کہتا ہے اس میں سرکہ ہے۔ عمر کہتے ہیں بوتل تو شراب کی ہے، تو کہتا ہے سرکہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، لا بوتل مجھے دے، میں ذرا سونگ کر دیکھوں گا اس میں شراب ہے کہ سرکہ ہے۔ جب اس نے حضرت عمر نے اس سے بوتل کھینچی ہے اور سونگا ہے تو حضرت عمر نے سونگ کے واپس کر دی اور یہ فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اس میں شراب نہیں ہے، اس میں تو واقعی سرکہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ اکبر۔ سچی توبہ اس نے اسی وقت دل میں کر لی، وہاں دکھاوے کے جملے نہیں بولے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کر دیا، پروردگار نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اسی وقت اس کی زبان میں وہ اثر دے دیا کہ اس نے کہا شراب نہیں ہے، سرکہ ہے۔ تو یہیں سے سمجھ جاؤ نا کہ جب اللہ ایک لمحے میں توبہ کرنے کے بعد زبان کی وجہ سے شراب کو سرکہ بنا دیتا ہے، تو اگر ہم بھی توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ ہماری مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سچی توبہ کر لیجیے اللہ کی بارگاہ میں، اور کل سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، نمازوں کی پابندی شروع کر دیجیے، اللہ اکبر، کسی کا حق نہ ماریے، کسی کو گالی نہ بکیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنی عزت کی، اپنی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنا شروع کر دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر آپ دیکھیں گے کیسا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ میاں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے رہے اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہمیں مل جائے اور اس کے سامنے، اس کے وجود کے سامنے معاملات ایسے آ جائیں، وہ نظر ڈال دے، ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے، تب بھی ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو عبد القادر جیلانی کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تم کچھ اللہ سے مانگا کرو، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہو تو پھر تم وسیلے میں میرا نام لے لیا کرو، اللہ میرے نام کے وسیلے سے دعائیں قبول فرما لے گا۔ تو یار ہمیں تو عبد القادر جیلانی نے یہ بشارتیں بھی دے دی کہ نام لے کر دعا تو مانگو اللہ سے، اللہ عبد القادر کے نام کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے گا، ہماری توبہ قبول فرما لے گا، ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو پھر معاملہ ایک لمحے میں بدل جایا کرتا ہے۔ عبد القادر جیلانی چل رہے تھے بغداد کے جو ہے کہ دیہات میں جنگل کی طرف جا رہے تھے، تنہا تھے، آپ کی عمر اللہ اکبر آخری عمر کا معاملہ تھا، آپ کے اوپر ضعیفی کا عالم تھا، آپ زیادہ چل نہیں سکتے تھے، لہذا ایک ڈاکو اور ایک چور نے دیکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی بڑا قیمتی جبہ پہنے ہوئے ہیں اور جنگل کی طرف جا رہے ہیں، میں اسے کھینچ کر اتار کر بغداد کے مارکیٹ میں بیچ دوں گا، کچھ اچھی رقم مجھے مل جائے گی۔ آگے بڑھا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، موقع اچھا ہے، اس جنگل کی طرف کوئی ہے نہیں۔ عبد القادر حالانکہ وہ ہیں جب چلتے ہیں تو مخلوق کا ہجوم ہوتا ہے، جب چلتے ہیں تو ہزاروں کی مرید ساتھ میں ہوا کرتے ہیں، لیکن آج دیکھیں تنہا چل رہے ہیں اور اللہ والوں کی مسئلہ، اللہ والوں کی شان کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ اگر ہجوم میں چلے تب بھی کچھ راز ہوتے ہیں اور تنہا چلے تب بھی کچھ راز ہوا کرتے ہیں۔ آج عبد القادر اکیلے چلے ہیں، اور ایک بار اور چلے تھے اپنے غلام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی عبد القادر کے پاس آتا نہیں، کوئی مسافہ کرتا نہیں، کوئی ہجوم اکٹھا ہوتا نہیں، اللہ اکبر۔ تو اس نے من میں سوچا کیا بات ہے، آج عبد القادر جیلانی کے کوئی قریب کیوں نہیں آتا؟ ابھی اتنا سوچا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک دم سے لوگ آ گئے اور آنے کے بعد عبد القادر جیلانی کو گھیر لیا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے،
کوئی قدموں میں گرا ہوا ہے. اتنا بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ ہاتھ لگتے لگتے وہ کنارے میں چلا گیا. مرید سوچنے لگا یار پہلے والا معاملہ اچھا تھا, کم سے کم میں غوث اعظم کے قریب ہی تو تھا, لیکن اب میں دور ہو گیا. عبد القادر جیلانی نے دور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ارے تو ہی تو یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے آج عبد القادر کے لوگ قریب کیوں نہیں آ رہے. فرما جانتا نہیں ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں دے دیے ہیں. میں جسے چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اپنے سے دور پھیر دیا کرتا ہوں. ہاں اگر آج ہم یہاں پر اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں تو یقین جانیے آج عبد القادر چاہ رہے ہیں کہ تم سب عبد القادر جیلانی کا ذکر سنو, ان کی محفل میں بیٹھو. تو میاں اب وہ اکیلے جا رہے تھے, شور آگے بڑھا, اکیلے ہیں اکیلے, میں کھینچ کے بھاگوں گا تو یہ تو پکڑ کے نہیں پائیں گے نا. تو اس نے جبہ جا کر پیچھے سے پکڑا. ابھی جبہ پکڑا ہی تھا, آئے ہائے ہائے, کبھی کبھی جملے کا مزہ بھی لیجئے. ابھی اس نے دامن پکڑا ہی تو تھا. آپ نے بھی پکڑا ہوگا کسی کا دامن, آپ بھی کسی سلسلے سے وابستہ ہوئے ہوں گے. ابھی دامن پکڑا ہی تھا, اور کس کا دامن پکڑا؟ عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑا. آئے ہائے ہائے, جو عبد القادر جیلانی دوزخ کے دروغے سے پوچھتے ہیں تو لسٹ وائی دکھا میں اپنی, جہنم میں دوزخ میں کتنے میرے غلام ہیں. مالک دروغہ کہنے لگا حضور آپ کا غلام ہو اور دوزخ میں اس کا کیا کام ہے؟ ارے وہ عبد القادر جیلانی ان کا دامن پکڑ لیا, اور جیسے ہی دامن پکڑا تو آپ نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا ہے, اور دیکھنے کے بعد ادھر اس نے دامن پکڑا, ادھر عبد القادر نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا مولا اس نے میرا دامن پکڑ لیا ہے, یہ مت دیکھ کس نیت سے پکڑا, یہ دیکھ کس کا دامن پکڑا ہے. اب دامن پکڑ لیا تو اس کے مرتے دم تک اس کے ہاتھوں سے میرا دامن چھوٹنے نہیں دینا. ہائے ہائے ہائے, اس نے جب یہ جملے سنے تو ہاتھ چھوڑ کے اسی وقت اب قدموں میں گر گیا. بولے حضور اب جبہ نہیں چاہیے, اب تو اپنے قدموں میں لے لیجئے. اب جیسے ہی قدموں میں لیا, قدموں میں گرا, عبد القادر جیلانی گھومے, رخ بدلا ہے, اور بدلنے کے بعد اسے اٹھایا, اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کے ہٹایا تو فرمایا سن تو صرف جبہ لینے آیا تھا, لیکن عبد القادر تجھے جبہ نہیں بلکہ خرقہ عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. اسی وقت اللہ رب العزت نے عبد القادر کے صدقے نو سے ولایت سے نواز دیا ہے. بھئی فریاد کی تاثیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ شاعر کہتا ہے فریاد کی تاثیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ آئے ہیں بڑے پیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ آئے ہیں بڑے پیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور جبہ تو نہیں پایا مگر پائی ولایت, جبہ تو نہیں پایا مگر پائی ولایت. ایک چور کی تقدیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ ایک چور کی تقدیر نہیں دیکھ رہے کیا؟ حضرات محترم, تو یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے. اگر ان کی نظر مل جائے نا, اگر ان سے سابقہ پڑ جائے تو اس وقت بھی پھر ہماری قسمتیں بدل جایا کرتی ہیں. ایک بزرگ اور ہے جن کا نام سری سختی ہے. ایک جوان شراب کے نشے میں بغداد کی گلیوں میں پڑا ہوا ہے, نالی کے کنارے, زبان اس کی آلودہ ہے شراب سے. جانتے ہو حضرت سری سختی گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی زبان ناپاک زبان سے نشے کی حالت میں یہ اللہ 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 کہہ رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو اپنے مرید سے کہا پانی لے کر آؤ. پانی منگایا, پانی منگانے کے بعد یہ کہہ کر اس کی منہ کو دھو دیا کہ نادان کو معلوم نہیں کہ ناپاک زبان سے پاک نام نہیں لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. لہذا یہ کہہ کر آپ نے اس کی زبان کو دھو دیا, اس کے منہ کو دھو دیا. اور جب منہ کو دھویا ہے وہاں سے دھو کر چلے گئے. وہ پڑا رہا, جب ہوش آیا اٹھا, دیکھا گیلا ہوں, پوچھا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا عبد القادر جیلانی گزرے, جی بتایا سری سختی یہاں سے گزرے تھے. اچھا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے یہ کہہ کر تیرے زبان کو دھو دیا ہے کہ ناپاک زبان سے پاک ہستی کا نام نہیں لیا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہوا, اسی وقت اسے شرمندگی محسوس ہوئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا. میرے مالک آج میرا راز فاش ہو گیا, وقت کا سری سختی مجھے اس حالت میں دیکھ گیا. اللہ اکبر. میں آج سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما لے. اب یہ ہوا یہاں پر سری سختی گھر
گئے ہیں, رات میں سوئے ہیں, اور جب سوئے نا تو آواز سنتے ہیں, ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے سری سختی, تو نے اس جوان کے منہ کو, اس کی زبان کو میرے لیے دھویا تھا, میں نے تیرے لیے اس کے دل کو دھو دیا ہے. تو نے میرے لیے زبان کو دھویا تھا, میں نے تیرے لیے دل کو دھو دیا ہے. اتنا کہنا تھا. اب رات آنکھ کھلتی ہے, تہجد کا وقت ہے, نماز پڑھ لی جائے. مسجد میں گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, آج ایک نوجوان کا اضافہ ہو گیا ہے. آج ایک نوجوان چادر ہو کر وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے. نماز مکمل ہوئی ہے, چادر ہٹا کر جب دیکھا کون ہے تو دیکھا یہ تو وہی جوان ہے جو صبح نشے کی حالت میں بغداد کی گلیوں میں پڑا ہوا تھا. پوچھا پتا تجھ میں انقلاب کیسے آیا؟ تو جوان پکار اٹھا اور کہتا ہے اللہ کے ولی, مجھ سے کیا پوچھتے ہو جب خواب میں رب نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے. نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ جو رات میں سری سختی خواب دیکھ رہے ہیں, اس نوجوان کو اس خواب کا بھی علم ہو گیا ہے. کیسے اللہ والے کی نظر پڑنے سے ایک لمحے میں انقلاب. میں یہی بتا رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین, کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. آپ توبہ کریے, اللہ اکبر, اللہ رب العزت کرم فرما دے گا. ارے عبد القادر جیلانی جیسی ذات ہے جو حرم شریف میں کعبہ شریف کے سامنے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں, اس پر سر رکھ کر رو رہے ہیں, چادر اوڑے ہوئے ہیں, گڑگڑا رہے, مولا میری خطا معاف فرما دے, مولا میری غلطیوں کو درگزر فرما دے. ابے ہم بھی تو کبھی احساس کرے کہ ہم ولیوں کے نام پہ نعرے تو بڑے لگاتے ہیں, ولیوں کے نام کا لنگر بھی بہت کھاتے ہیں, لیکن ولیوں کی تعلیم پر بھی تو کبھی عمل کر لیا کریں. ولیوں کی چاہت کیا ہے, اس چاہت پر بھی تو کبھی ہم کھڑے اترا کریں. اللہ اکبر, صرف لنگر کھانے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ لنگر اگر کھا رہے ہو تو یہ شکر ادا کرتے ہوئے لنگر کھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, مولا جس عبد القادر کا لنگر کھلایا ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. کبھی ایسی بھی دعا کر لیا کرو, انشاءاللہ لنگر کھانا تمہارا پھر ایک کام آ جائے گا. اب دیکھیے ذرا عبد القادر جیلانی کی ذات, چادر اوڑھ کر کعبہ شریف کے سامنے دعا کر رہے, اس نے درد کے ساتھ دعا کر رہے, اتنے کرب کے ساتھ دعا کر رہے, سب اپنی اپنی دعائیں روک کے نا عبد القادر جیلانی کی دعائیں سننے لگے. اللہ اکبر, جب سب دعائیں سننے لگے, لوگوں کو نہیں پتا یہ کون ہے, کہا بہت گناہگار ہے, بڑا سیاکار ہے, کتنے درد سے رو رہا ہے, لگ رہا ہے اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں. سب خاموش ہو گئے, سب اپنے لیے دعا بند کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے, مولا یہ بڑا گناہگار لگتا ہے, پہلے اس کی دعا قبول فرما لے, پھر بعد میں ہماری دعا قبول فرما لینا. اب جب چلتا رہا معاملہ, تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا چلو دیکھیں تو یہ ہے کون. جب چادر ہٹائی ہے تو دیکھا لوگوں کی آخرت کی انتہا نہ رہی. ارے جس کے سامنے ہم نے دیکھا جو دعائیں کر رہا ہے, کعبے کے سامنے جو دعائیں کر رہا ہے, حیرت نہ رہی. چادر ہٹائی تو یہ وہ عبد القادر جیلانی ہے جس کی دعا سے اللہ اس امت کی مغفرت فرمائے گا. وہ خود آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرتا نظر آ رہا ہے. ہمیں کچھ سبق ملے گا نا یہاں سے یار. جو ولی اتنی شان والا, کتنی شان والا, میں بتاؤں آپ کو. میرے نبی نے جبہ لیا اور اپنا جبہ عمر کو اور علی کو دیا, اور دینے کے بعد کہا کہ میرے بعد تم جانا, قرن جانا اور اویس کو یہ جبہ دینا اور میرا سلام کہنا, اور اس سے کہنا کہ میرے نبی کی گناہگار امت کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بولو کیا نبی کی دعا کافی نہیں تھی امت کے لیے؟ بولو بھائی, تھی نہ کافی. میرے امام فرماتے ہیں حضور کی دعاؤں کا عالم یہ ہے کہ اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. میرے حضور کی دعا کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی چاہیں تو اللہ رب العزت قبلہ بدل دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرات محترم ذرا دیکھیے گا آپ میرے نبی کی دعا کا, لیکن پھر بھی یہاں سے میں ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں. اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ نبی نے کیوں حضرت عمر اور علی کو پہنچایا اور کہا جاؤ اویس سے کہنا میری گنہگار امت کے لیے دعا کرنا. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیے گا, یہاں پر حضرت عمر, حضرت علی نبی کے وصال کے بعد چلے ہیں اور قرن جا کر ڈھونڈا ہے, تلاش کرنے کے بعد پا لیا اویس کو, اور اویس کو جبہ دیا, نبی کا سلام پہنچایا اور کہا میرے نبی نے کہا دعا کرنا. اچھا دعا کرنا ہے, ہاں دعا کرنا. اب اویس سے کرنی آگے بڑھے اور پھر اس جبے کی وساست سے دعا مانگنے لگے, اے میرے مولا میرے آقا کی گنہگار امت کی مغفرت
مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. یہاں سے جواب آتا ہے ہم نے اتنوں کو معاف فرما دیا ہے, اتنوں کو جہنم سے آزادی دے دی ہے, اتنوں کی مغفرت فرما دی ہے. مولا اور فرما دے. چلتا رہا معاملہ. حضرت ویسے کرنی کہتے مولا میرے مولا اور فرما دے. جواب آیا آدھی امت کو تیرے دعا کے صدقے میں معاف کر دیا گیا ہے, آدھی امتیوں کو تیرے دعا کے صدقے مغفرت فرما دی گئی ہے. جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت اویس کہتے ہیں میرے مولا آدھی نہیں پوری امت کی مغفرت فرما دے. اب ذرا جملے پر غور کریے گا. کہا پوری امت کی مغفرت فرما دے. تو پروردگار کی بارگاہ سے جواب دیا گیا اویس نہیں, آدھی امت کو تیری دعا کے صدقے معاف کروں گا اور آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی دعا سے معاف کروں گا. یار یہ عبد القادر جیلانی کی شان ہے, عبد القادر جیلانی کا مقام ہے کہ تیری دعا سے آدھی امت کی مغفرت کی جائے گی. لیکن وہ عبد القادر جیلانی اللہ اکبر کعبے کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ رہا ہے. بتاؤ عبد القادر جیلانی نے کون سا گناہ کیا تھا؟ لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں عبد القادر جیلانی میرے مریدوں جب میں تیرا پیر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہوں تو پھر تو سمجھ جا کہ جب پیر گڑ گڑا رہا ہے تو مرید کو بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے. بھائی کب سمجھیں گے ہم یہ باتیں, کب ہمارے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی؟ اب دیکھیں بس بات میں ختم کر رہا ہوں, بات تو اتنی لمبی ہے, غوث اعظم کی بات ہے, بات ہوتی چلی جائے گی اور من آپ کا بہلتا چلا جائے گا, بات پہ بات نکلتی چلی جائے گی. بس گفتگو کو میں ختم کرنے کے قریب ہو. اب یہ دیکھیے جو نبی نے فرمایا یہاں سے اشارہ دیا گیا. آج ہم بھی جاتے ہیں نا اللہ والوں کی بارگاہوں میں, خانقاہوں میں حاضری دیتے ہیں, مزاروں میں حاضری دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان کی وساست سے معاف فرما دے. اللہ اکبر. وہ دعا کر دے تو اللہ اکبر وہ جو کہا تھا حضرت عمر نے, وہ جو کہا تھا حضرت علی نے کہ دعا کریں آپ تاکہ اللہ معاف فرما دے, ہم بھی جاتے ہیں ان کی وساست سے مانگتے ہیں اے میرے مولا عبد القادر جیلانی کے صدقے معاف کر دے. ولیوں سے مانگتے ہیں ولی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے, آپ دو جملے ہلا دیں گے اپنے لب سے لہذا ہمارا کام بن جائے گا. کہاں سے سیکھا؟ ہم نے کہا ہمیں خود نبی نے سکھایا ہے. ارے نبی کی دعا امت کے لیے کافی تھی, لیکن اویس سے دعا کروانے کا مطلب و مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے تاکہ امتیوں کو اللہ والوں سے دعا لینے کا طریقہ اور ڈھنگ بھی میسر آ جائے. ہمیں اس لیے تو یہ طریقہ مل گیا اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر, ہم اس لیے وہاں جاتے ہیں ان کی وساست سے مانگتے ہیں تاکہ ان کی لب ہل جائیں اور ہمارا کام ہو جائے. اس لیے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو میاں یہ اللہ والے ہیں, ان کے آپ قریب ہو جائیے نا تو بڑا فیض آپ کو مل جائے گا. بس ہمیں اور آپ کو یہی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اللہ والوں کی وساست سے دعا مانگے, اس محفل کے صدقے سے ہم دعا مانگے. سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عرضیاں لگا دیں سرکار آج آپ کے نام کی محفل میں آئے ہیں, آج کرم فرما دیجئے کہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق مل جائے اور ہم ایسے گناہوں سے پلٹ آئیں کہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر کبھی نہ جائیں. انشاءاللہ اگر ہم نے یہ مقصد لے کر اپنے محفل کو کیا ہے تو یقیناً پھر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ بے مقصد لوگ تو بہت آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں, ان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. اور جو بے مقصد اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں انہیں کوئی پوچھا نہیں کرتا, لیکن جو مقصد کے ساتھ اللہ کو منانے میں زندگی گزار دیتے ہیں اس کا انتقال ہو جائے تو بریلی کی زمین میں کروڑوں کی تعداد میں تاج الشریعہ کے جنازے میں لوگ حاضر ہو جایا کرتے ہیں. جو مقصد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان پر کرم فرماتا اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم تمام کو خوب ذکر غوث اعظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی توبہ کی ہمیں بھی پروردگار توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.